ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے۔ اس زندگی میں کسی بھی شعبہ زندگی سے ہم تعلق رکھتے ہوں، ہر جگہ پہ ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے، لیکن کب رہنمائی کرے گا؟ جب ہمیں اپنے دین کا پتہ ہوگا۔ ہم کاروبار کریں گے تو اس کاروبار میں ہمارا دین ہماری رہنمائی کرے گا ہمیں کاروبار کیسے کرنا ہے۔ ہم کہیں ملازمت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں ملازمت کے جو ہمارے فرائض ہیں ہمیں کیسے ادا کرنے ہیں، ہمیں اپنے بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں۔ کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اسے اپنے گھر کا سرپرست بنایا گیا ہے۔ جیسے ایک چرواہا، وہ اپنی ساری بھیڑ بکریوں کی نگرانی کرتا ہے، کسی کو دائیں بائیں نہیں جانے دیتا۔ اسی طرح اللہ کے حکم ہے کہ ہر مرد اپنے گھر کا نگہبان ہے، اور تمہارے ماتحت جتنے بھی تمہارے بیوی ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں جو تمہاری کفالت میں ہیں، ان سب کی بابت تم سے پوچھا جائے گا۔ کیا تم نے انہیں قرآن پڑھنا سکھایا تھا؟ کیا تم نے انہیں 5 وقت کی نماز کا عادی بنایا تھا؟ یا محض دولت کمانا، آسائش والی زندگی گزارنا، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھے معاملات کے ساتھ زندگی گزارنا، کیا صرف یہی ہماری زندگی کا مقصد تھا؟ نہیں، ہمارا اولی مقصد تو یہی تھا کہ ہم قرآن خود بھی سمجھتے، اپنے بچوں کو سکھاتے، خود بھی 5 وقت کے نمازی بن جاتے، اپنے ہر بچے کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی تلقین کرتے۔ اگر یہی بچہ اٹھ کر کل روز محشر اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دے گا کہ میرے باپ نے کبھی مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا تھا، تو باپ کیا کرے گا؟ کیا جواب دے گا؟ وہاں کیا جواب دے گا؟ بیوی نے کہہ دیا، یہی شکایت کر دی، بیٹی نے کہہ دیا کہ میرے خامند نے کبھی مجھے پردے کے لیے نہیں کہا تھا، تو پھر کیا جواب دے گا؟ تو دوستو، زندگی باقی ہے، ابھی مہلت ہے، ابھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ جو وقت گزر چکا اس پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ ہم آج بھی دین کو سیکھنے کے لیے اگر تیار ہو جائیں، اپنے بچوں کے لیے دین کو پسند کر لیں۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اولاد کی کثیر نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس گھر میں مجھے ایک بھی بیٹی یا بیٹا دین کو سیکھنے والا نہیں ملتا۔ رب کی کتنی بڑی ناشکری ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان عظیم ہے ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور کی نبی کی امت میں پیدا نہیں فرمایا، کسی اور غیر مذہب لوگوں کے خطے میں پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، ہمیں ایک اسلامی مملکت میں پیدا فرمایا ہے۔ ہمیں تو دین حاصل کرنے کے لیے، ایمان حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑا۔ پیدا ہوئے تو کان میں اذان دے دی، ہم تو مسلمان ہو گئے۔ ہمیں تو دین پکا پکایا مل گیا تھا، ہم نے دین کے لیے کوئی قربانی دی؟ ہمیں کچھ کرنا پڑا؟ کچھ نہیں کیا ہم نے، لیکن ہم سے تو اتنا بھی نہیں بن پا رہا کہ ہم اس دین پہ عمل ہی کر لیں، اس کو سیکھ لیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہم کھڑے کہاں ہیں؟ جو بھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا اس بابت کیا حکم ہے؟ یہ محافل بہت ضروری ہوتی ہیں، جانے والوں کو اس چیز کا انتظار ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے لواحقین ہمارے لیے سال ثواب کی صورت میں تحفے بیچتے ہیں، ان تحفوں کا ان کو انتظار ہوتا ہے، لیکن ان کا چلے جانا ہمارے لیے ایک یادگیری بھی ہوتا ہے، ہمارے لیے ایک تنبیہ بھی ہوتی ہے کہ جانے والے چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے، لیکن جانے کے لیے ہم نے تیاری کیا کی ہے۔ ہم اپنے بینک بیلنس پہ غور کرتے ہیں کہ ہمارا بینک بیلنس، اس میں کچھ کریڈٹ ہی ہونا چاہیے، ڈیبٹ نہیں ہونا چاہیے، خسارہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے کچھ نکلنا نہیں چاہیے، اس میں اضافہ ہی ہونا چاہیے۔
تو ایک بینک بیلنس ہمارے رب کے پاس ہے، ہمارا نامہ اعمال کی صورت میں ہے، ہماری نیکیوں کے ساتھ وہ کریڈٹ انٹریز ہوتی ہیں، اس میں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ ڈیبٹ ہوتا جاتا ہے، تو اس مائنس پلس میں زندگی گزرتی جاتی ہے۔ اور کامیاب انسان وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو آخری اس کو بلاوا آتا ہے اپنے رب کی بارگاہ سے، تو اس کا بینک بیلنس بہت بڑا ہوتا ہے، وہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو پھر خوشخبری دی جاتی ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس، تو نے میری اطاعت میں، تو نے میری مرضی کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزار دی، تو نے خواہشات کو چھوڑ دیا، ساری خواہشات کو چھوڑ کر تو نے میرے اور میرے محبوب کا کہنا مانا، میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو چکا، آ جا، آ کر میری جنت میں آ کے داخل ہو جا۔ یہ خوشخبری کس کو دی جاتی ہے؟ جو اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزار کے جاتا ہے۔ بس ہم کسی پہ الزام نہ لگائیں، کسی سے شکوہ شکایت نہ کریں، اپنے گریبان میں جا کر خود اپنا احتساب کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کہاں گزار دی، باقی کتنی بچی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن نیکی کی طرف ایک قدم بھی اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ گناہ کی طرف سینکڑوں قدم اٹھائے تھے، اللہ اس کو معاف فرمانے پر قدرت رکھتا ہے، وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ معافی بھی عطا کرتا ہے، معافی عطا کرنے کو پسند بھی کرتا ہے۔ وہ تو پسند کرتا ہے میرے بندے جب بھولے بھٹ کے مجھ سے دور چلے جائیں تو وہ معافی مانگے، واپس میری بارگاہ کی طرف آ جائیں تو میری رحمت دوڑ کے ان کا استقبال کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ یا اللہ ان کی بخشش فرما، اے اللہ ان کی کامل بخشش فرما، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اس سارے اہتمام کے صدقے ان کے درجات کو بلند فرما، اپنے حبیب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کے اہل خانہ اہل خاندان میں، حاضرین کے اہل خانہ اہل خاندان میں، دوست و احباب میں جو بھی با ایمان چلے گئے، اللہ سب کی بخشش فرما، اللہ سب کی بخشش فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اللہ ہمیں بھی فکر آخرت نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، آخرت کو پیش نظر رکھ کر زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں بھی اور ہمارے اہل و عیال کو بھی، ہمارے بال بچوں کو بھی دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، دین پہ چلنا آسان بنا، نیکیوں کا حصول آسان فرما، گناہوں کا صدور یا اللہ ناممکن بنا، اے اللہ ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما، ہمارے بھی گناہ معاف فرما، سب کے مال جان عزت میں برکت عطا فرما، سب کو رزق حلال خیر کثیر عطا فرما، ہر قسم کے حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، آنکھوں کو حیا عطا فرما، سوچوں کو جذبوں کو طہارت و پاکیزگی نصیب فرما، جس کسی نے دعا کے لیے کہا میرے مالک سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ و کاملہ نصیب فرما، اللہ بار دیگر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ان کے والدین کے لیمین کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔